السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پوائنٹ میں ہوں علی سرور۔ آج نواز شریف نے پارلیمانی بورڈ سے خطاب کیا، اپنے لوگوں سے خطاب کیا، اپنے رہنما ان کے موجود تھے اور بہت اہم انہوں نے گفتگو کی۔ جو آج انہوں نے باتیں کی ہیں اس سے آنے والے وقت کا کافی سارا منظرنامہ نظر آ جاتا ہے سامنے کہ ہونے کیا جا رہا ہے، اور اگر میاں صاحب کی جماعت یعنی نون لیگ اگر برسر اقتدار آتی ہے تو ان کے عزائم کیا ہوں گے۔ ایک تو انہوں نے کہا جی کئی زخم ہیں جو کبھی نہیں بھرتے، اور لیکن ہم نے کبھی بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اور ایک بڑی اہم بات اس پورے گفتگو میں انہوں نے جو کی ہے وہ کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا مطالبہ جو ہے وہ حکومت بنانا نہیں ہے، بلکہ ہم چاہتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ کیونکہ یہ گفتگو اس سے پہلے جب لندن میں تھے وہاں بھی بیٹھ کر انہوں نے کی تھی، اسی سے ملتے جلتے الفاظ کا چناؤ کیا تھا، اور اس کے بعد پھر اس پر ایک ظاہر ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد انہوں نے کہا تھا جی سارا معاملہ میں نے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا۔ تو آپ دوبارہ آج یہ ساری باتیں کیوں دہرائی ہیں میاں صاحب نے؟ یہ بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ لاہور میں جو آج پارلیمانی بورڈ کا اجلاس ہوا اس سے جو خطاب کیا اس میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی۔ انہوں نے نام لیے بغیر خان صاحب پر بھی کڑی تنقید کی اور کہا کہ کیلنڈر کو لایا گیا ریاست مدینہ کے بارے میں جسے کچھ پتہ نہیں تھا تو اسے چاہیے تھا کہ چپ رہتے۔ یہ بات درست ہے کہ ریاست مدینہ کا نام لے کر بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے سابقہ حکومت یعنی پی ٹی آئی کی حکومت نے، اور بہت کچھ انہوں نے کہا تھا۔ ریاست مدینہ کے بنانے کے دعوے بھی کیے گئے تھے، نیا پاکستان بنانے کے بھی دعوے کیے گئے تھے جو کہ ناکام رہے۔ ظاہر ہے اس کے بعد پھر عدم اعتماد کے ذریعے ان کو گھر بھیج دیا گیا، اور 16 ماہ کی حکومت آئی پی ڈی ایم کی جس میں نون لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں شامل تھیں۔ لیکن ظاہر ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے، باقی لوگ جو ہے ان کے کابینہ میں شامل تھے، لیکن جو شامل تھے وہ ظاہر ہے الیکشن 8 تاریخ کو ہونے، 8 فروری 2024 کو، تو اب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے مسلسل وہ پاکستان میں کمپین چلا رہے ہیں، اور واحد جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو بڑی بھرپور پورے پاکستان میں مہم چلا رہی ہے۔ نون لیگ کی پراپر طریقے سے مہم شروع نہیں ہوئی، پی ٹی آئی کی شروع نہیں ہوئی، فضل الرحمان صاحب کی شروع نہیں ہوئی، ایم کیو ایم کراچی تک مہم چلا رہی ہے، حیدرآباد میں جلسہ ہوگا ان کا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں، نوجوان چیئرمین، وہ بڑے سرگرم ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹک ٹاک اور گالم گلوچ کی سیاست ہم نہیں کرتے، نہ ہی گیٹ نمبر 4 کی طرف ہم دیکھتے ہیں، ہم تو صرف دیکھ رہے ہیں عوام کی طرف، عوام کی طاقت سے برسر اقتدار آنا چاہتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے بھی یہ کہا تھا کہ طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ عوام ہے۔ اسی پر ہم بات کریں، ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نجمی عالم صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ نجمی عالم صاحب، کیا کہیں گے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو گزشتہ روز بڑا اہم ان کا خطاب تھا، اور ورکر کنونشن اور بڑی اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں مہم چلا رہی ہے منظم طریقے سے۔ سندھ میں سر جلسے جلوس اور ریلیاں یہ کب شروع ہوں گی آپ کی انتخابی مہم کے حوالے سے؟ شروع کر لیں گے، یہاں تو کوئی سبجیکٹ ہی نہیں ہے۔ ہمیں یہاں پر ہم اپنے تنظیمی کام کر رہے ہیں، ٹکٹوں کا ڈیسائیڈ ہو رہا ہے، ہم ابھی پبلک اس میں تو نہیں آئے ہیں، لیکن چند دنوں میں آپ کو پبلک میں بھی ہمارے پروگرامز ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ باقی ہمارا پیپر ورک اور ورکرز کی تیاری کی سطح پہ بھرپور تیاری جاری ہے پورے سندھ میں، خاص کر کے کراچی میں۔ اور بلاول بھٹو جب تقریر کرتے ہیں وہ چاہے کسی جگہ بھی کریں، وہ میسج پورے پاکستان کے لیے ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ ہلو نجمی عالم صاحب، اس میں جو خاص طور پر انہوں نے بات کی کہ ٹک ٹاک اور گالم گلوچ کی سیاست ہم نہیں کرتے، یہ ظاہر ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھتے رہے سابقہ ادوار میں پی ٹی آئی کی طرف سے شروع ہوا تھا ٹک ٹاک اور گالم گلوچ اور ساری سیاست، اس سے پہلے ماضی میں ہوئی ضرور ہے لیکن اس حد تک نہیں تھی، یہ تو ظاہر ایک نئی چیز تھی، لیکن ریاست مدینہ کی ایک طرف دعوے تھے، دوسری طرف گالم گلوچ بھی تھی جو کمپیریزن ہی نہیں بنتا، تو یہ تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا خاصا رہا۔ اچھا، گیٹ نمبر 4 کی طرف نہیں دیکھتے بلکہ عوام کی طرف دیکھتے ہیں، تو گیٹ نمبر 4 کی طرف تو دیکھنے سر کیا ہوگا؟ اس عوام کا فیصلہ تو عوام نے کرنا ہوتا ہے۔ ہم لاڈلا نہیں بننا چاہتے، کیونکہ ایک لاڈلا بنا، اس کے بعد دوسرا لاڈلا بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم عوام کے لاڈلے بننا چاہتے ہیں، ہم کسی اور کے لاڈلے نہیں بننا چاہتے، کیونکہ جب آپ لاڈلے بن کے آتے ہیں حکومت میں تو پھر آپ کو جائز ناجائز بات ماننی پڑتی ہے، ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اچھا، اس وقت تو ظاہر لاڈلا کوئی نہیں ہے، کسی کو لاڈلا تو نہیں سمجھتے آپ؟ بھائی لاڈلے ہیں، نظر آ رہے ہیں نا، جن کے لیے کوٹ چل کے وہاں چلی جائے ایئرپورٹ پہ بایو میٹرک کرانے، وہ لاڈلے نہیں ہوئے تو کیا ہوا؟ اچھا، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیے مجھے میرے ساتھ جو ناانصافی ہوئی، مجھے کیوں نکالا تھا اور میں نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، وہ سارے اب اللہ کا شکر ہے کہ جی آج وہ کورٹ کے فیصلے، ہم اس کورٹ کے فیصلوں پہ نہیں جا رہے،
कोर्ट उनको बरी करती है, बहुत अच्छी बात है। हमें कोई, हम भी उस वक्त भी हमने नवाज शरीफ साहब को निकालने की हिमायत नहीं की थी। पीपल्स पार्टी का हमने जमहूरी आधार पे किया था। जब इमरान खान ने धरना दिया, हमने तब भी उसकी हिमायत नहीं थी कि ये गैर जमहूरी तरीका है। हमने नवाज शरीफ साहब को जो हटाया गया है उनसे, तो पीपल्स पार्टी ने कभी उसको अप्रिशिएट नहीं किया था। ये आज तक की रिकॉर्ड है। और ना हम किसी गैर जमहूरी अमल की हिमायत करेंगे कभी भी। अच्छा, ये जो दायरे इत्तेहाद बनते हैं इलेक्शन के करीब, बिगड़ते हैं, बनते हैं नए नए सियासी, अब पीपल्स पार्टी बड़ा एक अहम चीज़ें हैं जहाँ मियाँ साहब ने दौरा किया था बलूचिस्तान का, काफ़ी लोग शामिल हुए थे, लेकिन अब बलूचिस्तान के बहुत सारे बड़े सरदार भी शामिल हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। इसका मतलब है कि गेम ऑन है। अभी लाडला बेशक कोई भी गेम ऑन है, बिल्कुल गेम ऑन है। इलेक्शन का टाइम है। हम अपने जोरे बाजू पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, पीपल्स आवाम पे इत्मीनान करके। हम मुख्तलिफ जगहों पे हर सियासी पार्टी से इत्तेहाद के लिए नहीं भाग रहे हैं। MQM से कर ले। आज तो खबर आई कि जहांगीर तरीन साहब की और इनकी भी मुलाकात हुई है, शहबाज शरीफ साहब की। तो ये इस बात का निशानदेही है कि वो शायद अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल नहीं समझ रहे अवाम में। अच्छा, इसमें नजमी आलम साहब, आप एक सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासी कारकुन हैं, जिस तरह मिलकर आप लोगों ने आदम एतमाद के जरिए PTI वालों को घर भेजा, तो इलेक्शन में आप नहीं समझते थे कि सब मिलके एक जगह इलेक्शन लड़ने के बाद और फिर वही पोजीशन चलती रही थी? नहीं, देखिए, ये तो इलेक्शन के बाद की बात है कि कौन सी पार्टी किस पोजीशन में खड़ी है। और सियासत में हम बातचीत को बंद करने के कायल नहीं है, लेकिन उसका पता चलेगा जब ये इलेक्शन के बाद कि भाई किस पार्टी ने क्या सीटें ली। यानी आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद रिजल्ट्स आ जाएंगे, उसके बाद फिर आप नून लीग के साथ भी बैठ सकते हैं, PTI के साथ भी बैठ सकते हैं, दीगर पार्टियों के साथ भी? सियासत में आप किसी के साथ भी बैठ सकते हैं। अपने असूलों को चेंज किए बगैर आप सियासत में किसी के साथ भी बैठ सकते हैं, इसमें कोई मुदाखला नहीं है। और ये वाली सियासत होनी भी नहीं चाहिए कि हम बिल्कुल किसी से बात करना पसंद नहीं करते, हम ये नहीं करते। ये सियासी रवैया नहीं है। अच्छा, आज मियाँ साहब ने तो ये कहा है जी हमारा मुतालबा हुकूमत बनाना नहीं है, हम तो दूध का दूध पानी का पानी चाहते हैं, तो साथ देंगे आप लोग? अगर सच्ची बात पे आते हैं तो हम बिल्कुल कहेंगे कि भाई अगर आप सही बात करना चाहते हैं तो हमें कोई इतराज नहीं है। हम मिलके अच्छी बात पे हम साथ देंगे। और हमने हमेशा ये असूल रखा है कि अगर कोई भी कोई सही बात कर रहा है तो उसकी हम हिमायत करेंगे। अच्छा, मुश्तरका उम्मीदवार सदारती, क्योंकि जाहिर है आरिफ अलवी साहब सदर हैं इस वक्त, लेकिन उनको जाना तो है, इलेक्शन के बाद वो जाएंगे, जबकि वहाँ हमने देखा कि जो इत्तेहाद हुआ है JUI का और नून लीग और दीगर सियासी जमातों का, वहाँ तो मुश्तरका एक आएगा सदारती उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी इन सब चीज़ों से अलग है, तो क्या समझा जाए कि वहाँ मुश्तरका उम्मीदवार? हमें अपने पाकिस्तान के अवाम पे भरोसा है, अपने वर्करों के ऊपर भरोसा है, इसलिए हमने, आपने देख लिया, हम कहीं अलायंस बनाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं कि जी आप हमसे सीट एडजस्टमेंट कर लो, 4 सीटें आप ले लो, 6 ले लो। ये कमजोर लोग करते हैं। अच्छा, इत्तेहाद में आप ये समझते हैं कि इत्तेहाद जो है कमजोर लोग बनाते हैं, आप अपने जोर बाजू पे लड़ना भी चाहते हैं, जितना भी चाहते हैं? समझे ना, अब जो सुनने में आया कि जी सदारती उम्मीदवार कौन होगा, ये होगा, कल फर्ज करें फजल रहमान साहब अगर सदारती उम्मीदवार हुए तो हिमायत करेंगे आप? इनके बाद नंबर गेम पूरा नहीं होता, यानी सदारती और उम्मीदवार ये आते हैं पीपल्स पार्टी के पास और पीपल्स पार्टी का हम ये मफूजा कर लेते हैं कि हम पीपल्स पार्टी कहते हैं हम नहीं तैयार हैं, तो फिर क्या करेंगे? यानी पीपल्स पार्टी तो फजल रहमान से वादा कैसे पूरा करेंगे? हाँ, फजल रहमान साहब अगर हुए तो फिर जाहिर है पीपल्स पार्टी सोचेगी, यानी कबल वक्त तो नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल नहीं किया जा सकता कि हम किसको करेंगे। ये तो बात के इलेक्शन के बाद के रिजल्ट्स पे डिपेंड करता है। अच्छा नजमी साहब, ये नून लीग की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि जी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हों या दीगर आपके रहनुमा हों, वो जो तनकीद कर रहे हैं ख़ासतौर पर नून लीग के हवाले से, और नून लीग का असल चेहरा या नून लीग का असल नाम महंगाई लीग है, ये सारी चीज़ें की आप लोगों ने, तो वो कहते हैं कि जी ये तो सिर्फ इलेक्शन के लिए आप कर रहे हैं, वरना सच्चाई नहीं इन बातों में। ये वो हम तो मैंने बिलावल साहब ने तो कहा कि हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं कर रहे, हम इस मुल्क में गरीब आवाम के लिए और महंगाई के खिलाफ और आवाम के जो मुसीबतें हैं उससे खिलाफ जंग है। हमारी किसी पार्टी से जंग नहीं है। अच्छा, यहाँ जहाँ पूरे पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, ज़ाहिर सिंध में तो बहुत मजबूत पोजीशन है आपकी, और यहाँ आपके खिलाफ इत्तेहाद बेशक बन भी रहा है, लेकिन ज़ाहिर फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहा कि बहुत बड़ी कोई उनको कामयाबी हो, लेकिन खैर सरप्राइज भी दिया जा सकता है। आपको भी लगता है सरप्राइज हो भी सकता है? ये पिछले 3 इलेक्शनों में ये अलायंस बन चुके हैं, तो उनका रिजल्ट 0 ही आया है। तो अब भी यानी कि चौथी बार भी आप ये समझ रहे हैं?
हमें उसकी कोई जरा सी भी परेशानी नहीं है। मैंने कहा ना, इससे पहले सिंध में बहुत दफा अलायंस बने। लियाकत जतोई आ गए जी जीडीए में अब? आ जाए लियाकत जतोई ने पहले खुद कौन सी अपनी सीट तो जीते। अच्छा, यानी कि इत्तेहाद से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बाकी ये है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी सर्वाइवल कर सकेगी नहीं कर सकेगी तो वक्त बताएगा, लेकिन पोजीशन सर आपकी नज़र में क्या है इस वक्त एक सियासी वर्कर के तौर पर? किस तरह देख रहे हैं सबसे बड़े सूबे सारी को? बातों का मेरे नजदीक सोल्यूशन ये है कि आवाम को मुंतखब कर लेंगे अपना नुमाइंदा, उसको ना रोके, वरना डमी चीज डमी होती है, वो डिलीवर नहीं कर पाती। प्लीज आवाम को उनका हक दे, वो जिसको मुंतखब करें, नवाज शरीफ को करें, इमरान खान को करें, बिलावल साहब को करें। सर तो ऐसे ही होगा, क्योंकि आज भी वज़ीर आज़म काकर साहब ने मैंडेट में रुकावट कोई ना बने। हाँ, तो नजमी वाला तो आज भी वज़ीर आज़म ने ये कहा है साफ तौर पर कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए यकसा है, सबको पूरा मौका मिलेगा और धांधली हम नहीं करने देंगे। तो हमें सबको यकीन करना चाहिए इन बातों पर। ऐसा हो, आई होप कि ऐसा हो। चलें जी, बस इस उम्मीद के साथ बहुत शुक्रिया नजमी वाला साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और बिल्कुल दुरुस्त बात की उन्होंने कि आई होप कि ऐसा हो, और हम सब पर उम्मीद है ऐसा ही होगा। वजह उसकी ये है कि ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन कह चुका कि जी 8 तारीख को इलेक्शन है, फ़ंड्स जारी कर दिए गए हैं और तमाम सियासी जमातें इंतखाबी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, पार्लिमानी बोर्ड बन चुके हैं, टिकट के फ़ैसले हो रहे हैं, किसको कहाँ से इंतखाबी टिकट दिया जाएगा। इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनमें सरफहरिस्त इसलिए नज़र आ रही है कि एक तो सबसे ज़्यादा तैयारी नज़र आ रही है, मुतहर्रिक हैं उनके चेयरमैन और पूरे पाकिस्तान के मुसलसल वर्कर कन्वेंशन कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में दौरे कर रहे हैं। और आसिफ अली ज़रदारी साहब जो है वो मुख्तलिफ रहनुमाओं से उनकी मीटिंग्स जा रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत सारे लोग शरीक भी हो रहे हैं। और इस तरह नून लीग की अगर हम बात करें तो बहुत सारे सियासी जमातों से उनकी मुलाकातें हो रही हैं, जैसे काफ लीग से शुजात साहब से बड़े अरसे बाद उनकी मुलाकात हुई और उनसे साथ चलने की बात हुई है, सीट एडजस्टमेंट की बात हुई है। इस तरह मौलाना फजल रहमान साहब के साथ सीट एडजस्टमेंट की बात हुई है, MQ पाकिस्तान के साथ सीट एडजस्टमेंट की बात हुई है। और यही सारी पार्टियां मिलकर सिंध में भी एक इत्तेहाद बना रही हैं और वो ग्रैंड अलायंस कह लीजिए, जीडीए के प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी मौजूद हैं। तो यहाँ पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दिया जाएगा, ज़ाहिर कुछ सीटें यहाँ से भी उनकी आएंगी। फिर पंजाब में नून लीग की ज़ाहिर मजबूत पोजीशन मौजूद है, बलूचिस्तान में नून लीग की बड़ी पोजीशन मजबूत हो चुकी है। और आज जो पार्लियामेंट बोर्ड से खिताब किया है इसी पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। उस्मा कारदार साहिबा नून लीग की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। उस्मा कारदार साहिबा क्या कहेंगी? मियाँ साहब ने आज कहा कि कई ज़ख्म कभी नहीं भरेंगे, सब्र का दामन हमने नहीं छोड़ा, लेकिन एक बड़ी अहम बात उन्होंने ये की है कि हमारा मुतालबा हुकूमत बनाना नहीं है, हम तो चाहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो। क्या इसका मतलब लिया जाए उस्मा साहिबा? उस्मा साहिबा आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, उस्मा कारदार साहब हमारे साथ मौजूद है जी। उनके सामने आज जो पार्लिमानी बोर्ड से खिताब किया है मियाँ साहब ने, बड़ी अहम उन्होंने गुफ्तगू की है। और उस्मा साहिबा आप सुन सकती हैं आप मुझे? जरा रिपीट कर दें क्वेश्चन अपना। जी, मैंने ये कहा कि आज मियाँ साहब ने जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने ये कहा कि कई ज़ख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते, हमने कभी सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। लेकिन उसमें अहम चीज़ जो बयान की उन्होंने अपने इस खिताब में आज, उसमें उन्होंने ये कहा कि जी हमारा मुतालबा हुकूमत बनाना नहीं है, हम तो चाहते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो। तो कौन करेगा दूध का दूध पानी का पानी? ये मुतालबा किससे कर रहे हैं वो? जी देखें, बात सारी ये है कि हमारे मुल्क में 70-75 साल से बहुत सारी चीज़ें होती आई हैं और किसी भी आगे अगर आप बेहतरी चाहते हैं तो जो पीछे जो गलतियां हुई हैं और जो पीछे जो मिस एडवेंचर हुए या एक्सपेरिमेंट्स हुए, अगर उनको आप बैठ के उनका तज्जिया ना करें और एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की तरफ आप ना जाएं तो फिर आप फ्यूचर में भी फिर वही गलतियां जो है दोबारा दोहराने का इम्कान होता है। तो मियाँ साहब जो है वो बिल्कुल जख्म उनको तो बेतहाशा लगे, वो शख्स हैं जिनको 22 साल जमहूरी प्रोसेस से दूर रखा गया, या उनको जलावतन रखा गया, या उनको कैद में रखा गया, या उनको इलेक्शन से बाहर कर दिया गया, और या उनको नाअहल कर दिया गया। तो ये सारी बातें जो हैं, ये एक शख्स जो जिसने पाकिस्तान के लिए दिन रात एक किया हो और जिसकी सरबराही में पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने जा रहा हो, जिसने आज ताकत बनाया। अच्छा जी, ये जाहिर है उस्मा कारदार साहब जो कुछ फरमा रही हैं, मियाँ साहब का बड़ा अहम मुतालबा है ये, और आज काफ़ी दिन के बाद मीडिया पर सामने आए हैं वो। और आज इस तरह मैंने गुजारिश की आपसे
کہ انہوں نے آج جو پارلیمانی بورڈ کے اجلاس سے خطاب کیا اس میں بہت اہم نکات ہیں. جس طرح انہوں نے کہا کہ ایک کیلنڈرا مسلط کیا گیا جسے معیشت و معاشرے کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا. یعنی خان صاحب پہ بغیر نام لیے تنقید کی انہوں نے شدید, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیل میں ڈالوں گا, تمہارا یہ حشر کر دوں گا, کہنے والے آج خود کدھر ہیں. انہوں نے نام لیے بغیر خان صاحب پر بڑی سخت تنقید کی. اچھا عظمیٰ صاحبہ, ظاہر ہے اب جو کچھ ماضی ہے وہ تو ہو چکا. میاں صاحب نے بھی کہا کہ مجھے کیوں نکالا, اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو زخم لگے ان کو بھرنے میں کئی سال بھی لگیں گے, اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا بیڈ ڈے پہ تنخواہ نہ دینے پر انہوں نے کہا کہ مجھے نکالا گیا تھا. تو اب جو بیانیہ ہے آپ کا, تمام سیاسی جماعتوں سے بات چیت بھی کر رہے ہیں, تو اس وقت میدان میں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جی نون لیگ کا مقابلہ پیپلز پارٹی اور صرف پی ٹی آئی سے ہی ہے, باقی لوگوں سے تو بات چیت تقریباً ہو گئی ہے آپ لوگوں کی. جی دیکھیں, آپ کے سامنے ہے کہ ہم لوگ بالکل ہماری جوائننگس بھی ہو رہی ہیں, باقی پارٹیز کے ساتھ بات چیت بھی ہو رہی ہے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں. اس ملک کے جو مسائل بہت گمبھیر ہیں, بہت سیریس ہیں, اور جب تک سب اکٹھے نہیں مل کے چلیں گے تو یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے ہیں. تو اس لیے اور پھر دوسرے لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس وقت پوری پاکستان سے جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف کو پذیرائی ملی ہے. قافلے ساری پاکستان سے آئے 21 اکتوبر کو, آپ نے دیکھا, اور ان کا ووٹ تک سے مس نہیں ہوا. تو جس کی حکومت بننے جا رہی ہوتی ہے سینٹر میں, اور جس کو لوگ جو ہے ان کو اس حکومت کو مینڈیٹ دینے جا رہے ہوتے ہیں, تو ساری چھوٹی جماعتیں الیکٹیبل سارے اس پارٹی کی طرف آتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ایک اچھی بات ہے. پیپلز پارٹی کو تو میاں شہباز شریف نے میرے خیال میں بڑا اچھا مشورہ دیا تھا بلاول کو کہ آپ جو ہے اپنے فلم کی کارکردگی پہ آپ غور کریں. آپ کے ساتھ بڑا اچھا ٹائم ہمارا گزرا ہے, اس لیے رونے دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے الیکشن کیمپین کی طرف توجہ دیں. اور پھر جو ایک بلاول صاحب نے نا بڑی غیر ذمہ دارانہ قسم کی سٹیٹمنٹ دینی شروع کر دیں, جس پہ ان کے اپنے والد صاحب کو پھر پبلکلی آ کے تو ان کو کہنا پڑا کہ بھئی ابھی آپ کا تجربہ کم ہے, ابھی آپ کو ٹریننگ کی ضرورت ہے, تو آپ تھوڑا سا اپنا خیال کریں اور احتیاط سے بات کیا کریں. اچھا انہوں نے وہ تو کہا نا کہ بزرگوں کو ریٹائر ہو جانا چاہیے, گھر بیٹھنا چاہیے, 70 سال کے ہو گئے, 3 باریاں لے چکے, اور ان کے والد نے جو کچھ بھی کہا. لیکن انہوں نے ایک بات یہ کی عظمیٰ صاحبہ کہ نون لیگ کا دوسرا نام مہنگائی لیگ ہے, اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ دیکھیے, مہنگائی تو پوری دنیا میں ہوئی ہے, اور مہنگائی تو آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں انفلیشن جو تھی وہ 20% تھی. جب میاں محمد نواز شریف کی حکومت تھی تو انفلیشن صرف 4% تھی. آپ اس سے اندازہ لگائیں نا. یہ جو پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی اس کو آپ نون لیگ کی تو حکومت نہ کہیں, یہ تو سب کی مشترکہ حکومت تھی, مشترکہ فیصلے تھے, اور یہ بہت بڑا سیاسی ہم نے اس کی قیمت. اس پہ لیکن پیپلز پارٹی, آپ کی بات درست ہے کہ سب کی مشترکہ حکومت تو تھی, لیکن پیپلز پارٹی کا کلیم یہ ہے کہ جی چونکہ وزیر اعظم نون لیگ کا اہم وزارتیں ان کے پاس, تو لہٰذا ساری چیزیں تو انہیں کے پاس تھیں, تو ذمہ داری بھی بولیں. میرے خیال میں بلاول ابھی بچے ہیں, ان کو جمہوریت کی الف بے ابھی سیکھنے کی ضرورت ہے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک جمہوریت میں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی اکیلا پرائم منسٹر نہیں لیتا. فیصلہ جو ہوتا ہے وہ پوری کیبنٹ لیتی ہے. پوری کیبنٹ کے سامنے ہر ڈیسیجن جو ہے وہ پہلے اس کو ڈسکس ہوتی ہے, اور پھر مشترکہ فیصلہ لیا جاتا ہے. تو یہ میٹھا میٹھا حق اور کڑوا تھو کرنے سے کوئی بات نہیں بنے گی. ذمہ داری جو ہے ان کو پوری اٹھانی پڑے گی, کیونکہ یہ مل کے حکومت بنی تھی اور مل کے آخری دن تک یہ چلی ہے. اچھا, اس وقت جو پوزیشن ہے, خاص طور پر اگر ہم بات کریں تو بہت سارے لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, سیاستدانوں سے, چودھری شجاع صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے. اچھا, کچھ لوگ ناراض بھی ہیں, جیسے شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں, مفتاح اسماعیل ہیں, انہوں نے پارٹی چھوڑی بھی نہیں ہے لیکن ناراض بھی ہیں. تو ان کا کیا مستقبل ہے؟ نون لیگ سے ہے ابھی سلسلہ ان کا, یا چھوڑ چکے یہ؟ جی دیکھیں, شاہد خاقان عباسی جو ہیں وہ ان کو تو اتنی عزت پارٹی نے دی کہ پرائم منسٹر تک کی کرسی پہ ان کو بٹھایا تھا. بالکل. اور مفتاح جو تھے ان کو فائنانس منسٹر بنایا تھا. اب پرابلم یہ ہے کہ جب آپ ایک پبلکلی آپ میڈیا پہ بیٹھ کے آپ پارٹی پالیسی کو یا لیڈرشپ کو آپ کرٹیسائز کریں اور ان کے ساتھ اختلاف کریں, تو یہ ڈسپلن کا معاملہ ہو جاتا ہے. میرے خیال میں یہ ان کو چاہیے تھا کہ اگر کوئی ان کو پرابلم تھی تو یہ میاں صاحب سے بات کرتے. اور آپ کو پتہ ہے کہ
آخر میں تو پھر جو فائنل ڈیسیجن ہے وہ میاں صاحب کی ہوتی ہے. تو بس ان کی میرے خیال میں یہی پرابلم رہی ہے کہ انہوں نے پبلکلی جا کے جو بہت ساری باتیں کی ہیں نا، وہ ان کے اپنے پاؤں پہ انہوں نے خود ہی کھلاڑی ماری ہے. تو اب میرے خیال میں دونوں نے ہی کہہ دیا ہے کہ آئندہ الیکشن نہیں لڑنا. اچھا نہیں، آئندہ الیکشن تو نہیں لڑنا، لیکن پارٹی میں رہیں گے آپ یہ کہہ رہی ہیں. اور لیکن پارٹی میں آپ کہہ رہی ہیں دونوں موجود رہیں گے، یا فی الحال تو پارٹی نہیں چھوڑی یا پارٹی نے نکالا نہیں ہے؟ ہیلو جی، پارٹی سے میں نے کہا نکالا تو نہیں، پارٹی میں موجود ہیں ابھی یہ؟ جی بالکل نہیں نکالا. کس نے آپ کو کہہ دیا کہ نکالا ہے؟ نہیں، اس لیے میں نے پارٹی کہا میں کہ ہیں. میاں صاحب جب سے آئے ہیں نہ یہ استقبال کے لیے شامل تھے، نہ بعد میں ملاقات ہوئی ان کی کوئی، تو یہ تو بالکل اگینسٹ چل رہے ہیں پھر. دیکھیں یہ تو اب اپنی مرضی ہے، کیونکہ ان کی میاں صاحب سے لندن میں آنے سے پہلے ملاقات ہوئی تھی شاید خاقانہ باقی کی، اور میرے خیال میں میاں صاحب نے ان کو ضرور کچھ باتیں کی ہوں گی، لیکن اس کا کوئی نتیجہ خیز اس کا وہ نہیں نکلا، کوئی رزلٹ. اچھا ایسا تو نہیں ہے عظمیٰ صاحبہ، کیونکہ جس طرح چودھری نثار صاحب نے کہا تھا جی میں مریم بی بی کے انڈر میں تو کام نہیں کر سکتا، میں بہت سینئر ہوں، ان دونوں کو بھی یہ مسئلہ ہو کہ جی مریم کو شاید ان کو جب سے بنایا گیا ہے پوسٹ دی گئی ہے چیف آرگنائزر کی، ان کو قبول نہیں ہے؟ دیکھیں جی، مریم صاحبہ جو ہیں وہ جب سے ان کو پارٹی کا وہ نائب صدر اور چیف آرگنائزر بنایا ہے میاں صاحب نے، پارٹی کو وہ 21 سینچری میں لے گئی ہیں. انہوں نے ایک مشکلات میں گھری ہوئی پارٹی کو زندہ کر کے کھڑا کر دیا ہے. دن رات انہوں نے محنت کی ہے. اب اگر آپ کہیں کہ جی میں نہیں مانتا ہوں مریم نواز کو، وہ میری لیڈر نہیں ہے، صرف میاں صاحب میرے لیڈر ہیں، تو یہ ان کو بنایا بھی تو میاں صاحب نے. تو اگر آپ میاں صاحب کی ڈیسیجنز کے خلاف آپ جا رہے ہیں تو پھر یہ تو میرے خیال میں صحیح بات نہیں ہوتی نا. آپ کو تھوڑا سا آؤٹ آف ریسپیکٹ اپنے لیڈر کی بات جو ہے اس کو مان لینا چاہیے. اور اگر آپ نہیں پھر مانیں گے تو پھر یہ آپ کا اپنا نقصان ہوتا ہے اس چیز سے. اچھا آج جو کچھ، میں لاسٹ سوال آپ سے، آج جو کچھ بھی خطاب کیا میاں صاحب نے، اس خطاب سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، اور خاص طور پہ جب کہا کہ ہمارا مطالبہ حکومت بنانا نہیں، ہم تو چاہتے ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، تو یہ الیکشن سے پہلے وہ چاہ رہے ہیں انصاف ان کو مل جائے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، حکومت میری بنے نہ بنے لیکن انصاف مجھے مل جائے، یا یہ حکومت میں آنے کے بعد ہوگا؟ دیکھیں سب سے بڑی بات، ان کے ساتھ ایک نہایت ناانصافی اور بے بنیاد کیس بنا کے تو ان کو تاحیات اہل کیا گیا تھا. یہ چیز جو ہے اس کو ریورس کرنا، اور وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پہ اپنا معاملہ چھوڑا تھا. یہ ایون فیلڈ کے اور یہ جو العزیزیہ کے جو کیسز ہیں، یہ بالکل بوگس کیسز ان کے خلاف بنائے گئے تھے. انہوں نے بے تحاشا تکلیفیں اٹھائی ہیں. ان کے سامنے ان کی بیٹی کو ہتھکڑی لگائی گئی، ان کی جو زوجہ تھیں وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھیں، ان کو ان سے بات نہیں کرنے دی گئی. ان کے دل پہ بہت زخم لگے ہوئے ہیں. وہ اس کا اب ازالہ ہو رہا ہے، اور وہ ان کو کورٹ جو ہے وہ بری کر رہا ہے، باعزت بری کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو رہا ہے کہ یہ ساری سیاسی انتقام کی بنا پہ یہ سارے کیسز بنائے گئے تھے. اور جو کردار تھے جنہوں نے ان کو اس طرح سے ان کے خلاف ناانصافیاں کی، وہ اللہ تعالیٰ خود ہی ایک ایک کر کے ان کو ایک جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچ رہے ہیں. باقی جو ہے انہوں نے اپنا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑا ہوا ہے. تو اس لیے وہ انتقام کی سیاست کرنے نہیں آئے، وہ صرف پاکستان کے عوام کی خوشحالی کی سیاست کرنے آئے ہیں. خوشحالی کی سیاست وہ کرنے آئے ہیں. بہت شکریہ عظمیٰ کاردار صاحبہ، نون لیگ کی سینئر رہنما. اور گفتگو آپ نے سنی ناظرین، میرے دونوں معزز مہمانوں کی، نجم عالم صاحب کی بھی، عظمیٰ کاردار صاحبہ کی بھی. اور چونکہ 8 فروری 2024 کو الیکشن ہے، بہت کم وقت رہ گیا ہے، اور پارٹیز تمام سیاسی جماعتوں نے انتخابی مہم شروع کی ہوئی ہے، توڑ جوڑ بھی جاری ہے. بہت ساری سیاسی جماعتیں اتحاد کر رہی ہیں، بڑی سیاسی جماعتوں سے چھوٹی سیاسی جماعتیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے. اس طرح پیپلز پارٹی میں کچھ لوگوں نے شمولیت اختیار کی بلوچستان سے، نون لیگ کی ظاہر ہے
ترین صاحب سے ملاقاتیں، اور پھر MQM پاکستان سے ملاقات، بلوچستان کے کچھ رہنماؤں سے ملاقات، پھر ANP ہے، اس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں. یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ الیکشن سے پہلے کیا خد و خال سامنے آتے ہیں ان سارے اتحادوں کے، کس حد تک مضبوط ہوں گے، کس صوبے میں کون سا اتحاد زیادہ مضبوط ہوگا، اس پر ہم بات کریں گے. لیکن آج میاں صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ بڑا الارمنگ ہے. خاص طور پر اسی نقطے پہ پروگرام میں ختم کروں گا کہ ہمارا مطالبہ حکومت بنانا نہیں، ہم چاہتے ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا کے بعد